سورہ طٰہٰ کا 4واں رکوع اور 16ویں پارے کا یہ 13واں رکوع. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اسری بعبادی، کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیں اور انہیں سمندر کے پار لے جائیں، انہیں مصر سے لے جائیں. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر آپ ان کے لیے سمندر میں خشک راستے نکال دیں. لا تخاف درکا ولا تخشا، آپ کو اس بات کا ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے گا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے آپ لے کر نکلیں، سمندر میں راستے آپ اپنی لاٹھی کے ذریعے بنائیے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون کو علم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیلی روانہ ہو چکے ہیں، تو فرعون نے پیچھا کیا ان کا اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو وہ بنی اسرائیلی تو سمندر کے پار ہو گئے. فرعونی لشکر جب سمندر کے بیچ میں آیا تو راستے ختم ہو گئے اور دوبارہ سمندر بہنے لگا، تو انہیں دریا نے خوب ڈھانپ لیا اور یہ سب غرق ہو گئے فرعونی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں راہ نہ دکھائی. ایسا ہی ہوتا ہے، مالدار طبقہ، حکمراں طبقہ اور ایسے لوگ کہ جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی. وَوَاعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، طور کے داہنی جانب، یعنی تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں ایک کتاب دی جائے گی جس میں زندگی گزارنے کا نظام ہوگا. پھر تمہیں کتاب ملی اور موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، آسمانی کھانے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں سے کھاؤ. من طیبات، وہ پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی اسے کھاؤ. وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور تم زمین میں فساد نہ کرو، سرکشی نہ کرو. ہوتا یہی ہے کہ جب تک لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت تک ان کی سرکشی ذرا کم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی خوشحالی کے ایام آتے ہیں سرکشی بڑھ جاتی ہے. آئی سی یو میں، ایمرجنسی وارڈ میں چاروں طرف سے نلکیاں لگی ہوئی ہوں اور بندہ تڑپ رہا ہو، زندگی موت کے درمیان ہو، اسے نہ شراب پینے کا دل چاہے گا، نہ فلم دیکھنے کا دل چاہے گا، نہ غیبت کرنے کا دل چاہے گا. لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور وہ خوشحالی میں گناہ کرتا ہے. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے سرکشی کی تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب اترا، فقد ہوا، تو وہ جہنم میں جا کر گرا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے میں اسے خوب بخشنے والا ہوں. وَآمَنَ، اور وہ ایمان لائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت پر قائم و دائم رہے.
یعنی توبہ کر کے اس پر استقامت پذیر ہو تو میں ضرور اسے خوب بخشنے والا مہربان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جب پہنچے تو فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ یہاں آپ جلدی کیوں آئے ہیں؟ قال هم اولائی علی اثری، عرض کی وہ یہ ہیں میرے پیچھے، یعنی میری قوم میرے پیچھے ہے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے میرے رب میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، فرمایا اے موسیٰ آپ کے وہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے انہیں آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا سونے سے اور وہ کہنے لگا یہ خدا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ 6 لاکھ میں سے 12,000 تھے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، باقی سب بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ بہت بڑا نقصان تھا۔ جب دنیاوی نقصان ہو جائے تو انسان کو کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے شریف لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنیاوی نقصان پر وہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، مار دھار پر اتر آتے ہیں۔ انسان اپنا دنیاوی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب دینی نقصان ہوتا ہے تو بڑے ٹھنڈے کلیجے سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور کہتا ہے جی جذبات میں نہیں آنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ سارے برداشت کے درس جو ہے وہ دینی معاملات میں ہی ہوتے ہیں۔ اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ برداشت کس موقع پر ہونی چاہیے اور کس پر نہیں ہونی چاہیے۔ اب قرآن کیا بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی قوم کے پاس کوئی ٹھنڈے لہجے میں آئے نہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان، غضبناک، انتہائی جلال میں۔ اور مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی، اگر مفسرین نے یہ بات نہ لکھی ہوتی اور مستند مفسرین نے لکھی تو شاید میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر جلال میں آئے کہ ہوا کو آگ لگ گئی آپ کے جلال کی وجہ سے، اور آپ کے اوپر جو ہوا چل رہی تھی وہ آگ سے جلنے لگی، اس قدر آپ کو جلال تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس انتہائی جلال میں آئے، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا نقصان، ساری قوم مشرک ہو گئی، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ قال یا قومی، آپ نے قوم سے انتہائی جلال میں فرمایا میری قوم۔ یہاں پر وہ لوگ پھر عبرت حاصل کریں، انہیں ہمیں یہ درس دینا ہے۔ کوئی رسول اللہ کو گالی دے دے تو کہتے ہیں جی غصے میں نہیں آنا چاہیے، بڑے آرام سے کہنا کہ نہیں جناب ایسا نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تشدد نہیں ہو، شدت پسندی نہیں ہو، انتہا پسندی نہیں ہو، سارے درس ان کو یہیں پہ یاد آنے۔ اب بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا نہیں بھائی ایسا نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے، دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ایسا نہیں کرو، یہ بری بات ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے، اچھے بچے ایسی بات نہیں کرتے، اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ نے اسے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اپنا منہ دکھا کر کہنے لگا صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا۔ تو آپ نے فرمایا صدیق کیوں مارا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے اللہ کی بے ادبی کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو اللہ کی بے ادبی کی نہیں ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں۔ صدیق اکبر سے کہیے کہ اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کریں، تو اس وقت کوئی سننے والا تو تھا نہیں۔
تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب برداشت ہونی چاہیے اور تحمل اور اخلاق اور تہذیب؟ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی گستاخی کرے تو اسے تھپڑ مارنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ اخلاق ہے، اور اگر ٹھنڈے کلیجے سے کوئی سنتا ہے تو وہ بد اخلاق ہے، وہ بے شرم ہے، اس میں غیرت ہی نہیں ہے۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی اور کتنی بہاریں عطا فرمائی، اور جنت میں کتنے تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر کتنی چیزیں بیان فرمائی۔ افطال علیکم العہد، کیا میں کوئی بہت لمبی مدت کے لیے چلا گیا تھا، کوئی وقت زیادہ گزر گیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا۔ اس پر کیا بات بزرگوں نے بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور تبلیغ کر کے آپ صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو آپ کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، اور اس امت محمدیہ کی شان کتنی بلند ہے کہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن کتنا بھی گناہگار مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ وہ تو بچڑا بنا کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کی نظر کرم ہے کہ امت مسلمہ آج بھی شرک سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، وہ بولے کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بات یہ ہے کہ ہم فرعونیوں کے زیورات لے کر چلے تھے تو یہ بوجھ ہم نے اٹھائے تھے۔ سامری نے ہم سے کہا کہ یہ سارے زیورات مجھے دے دو، فقذفناها، تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، فکذالک القی السامری، سامری نے بھی زیورات ڈالے اور پھر اس آگ میں ڈالے گئے، اس کو پگھلایا گیا، اس سے بچڑا بنایا گیا۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا تھا۔ فقالوا، پھر وہ بولے، ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، خدا ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی الہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے یہ کہا، فَنَسِیَ، موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وہاں گئے ہیں اور الہ تو یہاں پر ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، بالکل بیکار ایک بچڑا ہے۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی ان کے لیے نقصان کا وہ مالک ہے اور نہ ہی وہ نفع کا مالک ہے، بالکل بے جان ایک شے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب سامری نے بچڑے کو بنایا اس کے بعد اس نے ایک خاص قسم کی مٹی ڈالی۔ یہ مٹی وہ تھی کہ
کہ جس پر جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں لگے تھے، اس مٹی کا ڈالنا تھا کہ وہ بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز میں بولنے لگا۔ تو تمام صورتوں میں وہ کسی بھی طرح الہ ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اسے الہ سمجھا۔ اللہ رب العالمین کا کرم اس امت مسلمہ پر جو ہے وہ ابھی بیان کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، اس بات کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ہاں اس بات کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا اور حضور سے محبت کرنے والا، وہ کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ، خدا، معبود نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ اسلامیہ پر استقامت عطا فرمائے، اور بد عقیدہ لوگوں کے شر سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔